بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کربلا میں آج 29ویں ابو عمرو نہشلی، یہ شخصیت کوفہ کے شیعوں اور امام علی علیہ السلام کے جانثاروں میں سے تھے۔ نہایت متقی، پرہیزگار، تہجد گزار تھے۔ مہران مولا بن کاہل کا بیان ایک شخص ہے جو کہتا ہے واقعہ کربلا میں موجود تھا کہ میں نے روز عاشور اصحاب حسین علیہ السلام میں سے شیر جیسی شجاعت دکھانے والے بہادر کی بہادری دیکھنے والا تھا کہ جدھر بھی حملہ کرتے تھے لوگ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ میں نے دریافت کی یہ کون ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ ابو عمرو نہشلی۔ اس داروغیر کے ہنگامے میں ایک جماعت کو واصل جہنم کیا، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر دوبارہ پلٹ کر گئے، دوبارہ جنگ شروع کی، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 30ویں انیس بن معقل، ان کے حالات پر بہرحال علماء نے جتنا لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی امام سے اجازت لے کر جہاد کے لیے نکلے اور رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، پھر ایک شجاعانہ انداز میں جنگ شروع کی۔ بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، جس کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ افراد کو فنار کیا اور خود جام شہادت کو نوش کیا۔ ابراہیم بن حسین نامی ایک شخص ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ بزرگوار بھی شہداء کربلا میں ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے اصحاب میں ہوتے تھے، دوسرے حالات نہیں معلوم، اور روز عاشور اذن جہاد لے کر رجز پڑھتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے اور وہاں پر ان کی شہادت ہوئی، اور تقریباً 50 کے قریب، اور بعض نے لکھا ہے کہ 44 کے قریب افراد کو فنار کیا۔ عمیر بن عبداللہ، ان کی بھی اسی طرح، یہ بھی امام سے اذن جہاد طلب کیا اور میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عمرو بن مطاع جعفی شخصیت ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی اجازت لے کر امام سے میدان کربلا میں آئے اور جہاد کیا، کچھ افراد کو فنار کیا اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دو شخصیات نے کے بارے میں لکھا ہے، اصحاب امام حسین میں ہے۔ حملہ اولا یعنی پہلا حملہ اور بعد والے حملوں میں جہاں پر لڑائی ہوئی، اور ان کی تعداد مختصر جو بتائی جاتی ہے کہ یہاں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے 2-2، 3-3، 4-4 ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے لڑتے ہیں۔ فرمایا جو کہ باپ کی طرف سے چچزاد تھے، ایک دوسرے کے علاوہ ماں کی طرف سے بھائی بنتے تھے، روتے ہوئے میدان کی طرف نکلے۔ امام نے سبب گریہ دریافت کیا، کہا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہم اپنے متعلق نہیں رو رہے بلکہ ہم آپ کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ ہر طرح گھر چکے ہیں، ہم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ امام نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی، پھر دونوں میدان جنگ میں لڑنا شروع کیا، خوب جنگ کی، بہت ساروں کو فنار کیا، پھر دونوں شہید ہو گئے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن فرزندان عروہ غفاری، کہتے ہیں یہ دونوں جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن نے بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اذن جہاد طلب کیا اور پھر دونوں جام شہادت نوش کیا۔ پھر امام کے روبرو بھی یہ لڑتے رہے ہوئے شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں عمرو بن خالد، سعد غلام عمرو بن خالد، جابر بن حارث، مجمع بن عبداللہ، یہ چاروں حضرات میدان میں نکلے اکٹھے، اب 2-2، کہیں پر 3-3، کبھی کہ 1-1 کہ یک بارگی یہ سپاہ ابن سعد ٹوٹ پڑی اور بہت بڑی جنگ ہوئی، اور بہت سارے علیحدہ لڑتے، اور یہاں پر امام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ انہوں نے اپنے زور بازو سے ان کو نکالا دشمن سے، اور لڑتے اچانک حملہ ہوا، پھر دوبارہ یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یزید بن مغفل نامی ایک شخص ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بڑے بہادر تھے اور شاعروں میں سے تھے، ان کا بھی اصحاب رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سے اذن جہاد طلب کیا اور اسی طرح رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں
گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے۔ جندب بن حجیر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اصحاب امام حسین اور مولا علی علیہ السلام کے شیعوں میں شامل تھے۔ چنانچہ فاضل مامقانی نے بھی لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جناب امیر علیہ السلام کے نہ صرف ہم رکاب رہے بلکہ قبیلہ کندہ کے افسر بھی تھے۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ میں ایسے ہی لکھا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ صحابی رسول ہونے کا بھی ایک قول ہے۔ بہرحال امام علی مقام کوفہ کی طرف تشریف آوری کی اطلاع ملی تو یہ کوفہ سے وہاں سے امام کی خدمت میں حاجز نامی ایک جگہ پر امام کی خدمت میں آپ پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سے اذن جہاد طلب کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حجاج بن زید صحابی رسول میں سے، حجاج بصرہ کے باشندے تھے، بنی سعد بنی تمیم میں سے تھے۔ سید الشہداء نے قیام مکہ کے دوران جن شخصیات کو خطوط لکھے تھے ان میں ایک بصرہ کے شخص یہ بھی تھے، اور امام کی خدمت میں جب یہ روانہ ہوئے اور مکتوب خدا خدمت امام بھی پہنچانے کے بعد خود امام کے ہم رکاب رہے، یہاں تک کہ روز عاشور امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ عباد بن مہاجر، یہ بھی عباد بن مہاجر ان اشخاص میں سے جو مدینہ کے نزدیک واقع شدہ چشمہ تھے ان کے ہم رکاب ہوئے امام کے، اور امام کے ساتھ چلتے چلتے منازل طے کرتے ہوئے اور روز عاشور امام سے اذن جہاد طلب کیا اور پھر جام شہادت کو نوش کیا۔ عبد الرحمن بن عبد رب الانصاری فرماتے ہیں یہ بزرگوار صحابی رسول میں سے تھے، اور ان کی جو حالات زندگی میں ملتا ہے، امیر المومنین نے بعض صحابہ رسول اکرم کو حکم دیا جس میں پیغمبر اکرم کی زبان وحی ترجمانی میں حدیث غدیر بھی سنی ہے اور اٹھ کر گواہی دی، تو یہی عبد الرحمن ہی تھے، اور 13 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے بلا جھجک یہ کہا کہ یہ شہادت دی تھی کہ ہم اپنے کانوں سے حضور کو غدیر خم کے مقام پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ ولی وانا ولی المؤمنین فمن کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ بزرگوار ہی تھے جناب امیر کے دینی تربیت یافتہ تھے، حضرت نے خود ان کو تعلیم قرآن دی تھی۔ بہرکیف یہ بزرگوار مکہ سے ہی حضرت امام کے ساتھ ہم رکاب ہوئے اور آخر پر اسلام کی حفاظت، امام وقت کی نصرت، عالم انسانیت کے تحفظ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن مسعود، یہ بزرگوار بھی امام حسین علیہ السلام کے صاحب میں سے تھے، اور ان کے والد جناب مسعود جو ہے حملہ اولا میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، حضرت امیر کے مشہور اور نامور بہادر شیعوں میں سے تھے۔ دونوں باپ بیٹا 7ویں محرم کو کربلا میں آئے اور روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ پہنچے، اذن جہاد طلب کیا اور شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن بشر، یہ شخصیت بھی اسلامی جنگوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے والد بشر مشہور شاہ سوار تھے، جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے عبداللہ پہلے عمر بن سعد ملعون کے لشکر میں تھا، اور روز عاشور پھر ان کے قسمت بدلی اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا اور شہید ہو گئے۔ قاسم بن حبیب بن ابی، یہ شخصیت بھی امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، مشہور شاہ سوار تھے، نامی گرامی دلیر بہادر۔ پہلے بھی وہ لشکر سعد میں شامل کربلا پہنچے، پھر مخفی طریقے سے امام حسین کے لشکر میں آئے اور روز عاشور امام سے اذن جہاد طلب کیا اور شہید ہوئے۔ قعنب بن عمرو فرماتے ان کے حالات بھی تفصیل سے نہیں ہیں، بہرحال روز عاشور جنگ شروع ہونے کے بعد یہ رج پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، اس کے بعد خوب جنگ کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 15 افراد کے قریب، اور بعض نے لکھا 60 افراد کو فنار کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔